یہ صورت پڑھو، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت یدا یہ صورت پڑھو، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھو۔ اس کی برکت سے دانت عمر بھر تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت سے ہی الحمدللہ عز و جل نماز میں یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دی کہ پہلی رکعت میں وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں تبت یدا پڑھتا ہوں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ مکمل صورت پڑھتا ہوں۔ تو جب سے میں اسی طرح پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل یہ اسی عمل کی برکت سے کہ اس عمر میں بھی الحمدللہ عز و جل آج میرے دانت ایسے مضبوط ہیں کہ میں بآسانی گنا کھا لیا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے ناظرین دانتوں کی مضبوطی کا ایک راز، قرآن سے روحانی علاج، قرآن کی صورتیں ہیں۔ تو جب بھی نماز عشاء ادا کریں، نماز عشاء میں جب وتر ہم ادا کریں تو پہلی رکعت میں اسی ترتیب سے یہ صورتیں پڑھیں، اور وقتاً فوقتاً کبھی کبھار تبدیل بھی کر لیا کریں، کبھی کوئی دوسری صورتیں پڑھ لیں، کبھی سورۃ الفلق ہے، کبھی سورۃ الناس پڑھ لیں، کبھی اور دوسری صورتیں پڑھ لیں، تو اس انداز سے۔ لیکن جب آپ یہ صورتیں پڑھیں تو اسی ترتیب سے پڑھیں، تو الحمدللہ عز و جل دانت بھی آپ کے مضبوط رہیں گے اور دانتوں کے امراض سے بھی آپ کی حفاظت ہے۔ اب یہاں ناظرین کو میں ایک مشورہ دوں کہ اگر آپ میں سے بھی کسی کے دانت کمزور ہیں یا دانتوں کے امراض میں مبتلا ہیں، بعض اوقات دانتوں سے خون آتا ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانتوں کے درمیان خلا آ جاتی ہے، گیپ آ جاتا ہے، اب کھانے پینے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ یہ صورتیں پڑھا کریں۔ نماز وتر جب ادا کریں تو یہ صورتیں پڑھنے کا معمول بنا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے قول شامل کرنے کا۔ کئی ناظرین منتظر ہوں گے قولز کے لیے، روحانی علاج کے لیے، استخاروں کے لیے۔ اب